تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں مبارک ہوں۔ یقیناً آج کچھ ممالک میں پہلا اور کچھ ممالک میں دوسرا روزہ ہے۔ کچھ جگہوں پر روزہ افطار کر لیا گیا ہوگا، کچھ جگہوں پر ابھی روزہ افطار کرنے میں ہم سے بھی زیادہ وقت باقی ہوگا۔ آپ یہ پروگرام افطار ٹائم پچھلے 5 سال سے دیکھ رہے ہیں اور آج یہ 6واں سال ہے جس میں افطار ٹائم تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ کی خواہشات اور آپ کی آراء اور تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے 5 سال اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا، بہت سراہا۔ اس سال ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک نئے عزم، نئے ارادے، نئے جذبوں کے ساتھ، کچھ بہتر کرنے کے لیے، اسے مزید بہتر بنانے کے لیے۔ آپ کے محبوب علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کیا کریں گے، آپ کے سوالوں کے جواب اس ٹاپک کے حوالے سے لیا کریں گے اور انشاءاللہ اس کے جوابات بھی دیا کریں گے۔ انشاءاللہ بہت کچھ نیا ہوگا، نئے عزم ہیں، نئے ارادے ہیں، اور یہ جو ماہ رمضان المبارک اب ہمارے درمیان اللہ کا مہمان آیا ہے، اسے بہت خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ہے اور اسے راضی کر کے بھیجنا ہے تو خلوص کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، ہنستے مسکراتے خوش ہوتے ہوئے محبتوں کے ساتھ اس پروگرام کو، اور آپ کی بھی ٹیلی فون کالز اس پروگرام میں شامل کی جائیں گی۔ آج موضوع ہوگا فضائل رمضان کے حوالے سے۔ رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان خود، لفظ رمضان، ماہ رمضان سے مراد کیا ہے، اور رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چیز ایسی کچھ سوچ لینی چاہیے کہ یہ کام تو کم از کم میں چھوڑ دوں گا اور یہ ایک نیک کام میں انشاءاللہ اس ماہ میں عادت ڈال لوں گا۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس ماہ مبارکہ میں، اور کیا عہد کیا ہے آپ نے، نہیں کیا تو اب کیجئے، اور کیا عہد کر رہے ہیں کہ ہم یہ ایک جو چھوٹی سی غلطی کرتے تھے ہم چھوڑ دیں گے، یا بڑی غلطی کرتے تھے چھوڑ دیں گے، اور یہ نیک کام کا آغاز کریں گے اور نیکی کو اپنا لیں گے۔ ناظرین محترم، علماء کرام جو آپ کی بہت ہی پسندیدہ شخصیات ہیں، آپ کی محبوب اور ہر دل عزیز شخصیات ہیں، جن کی آپ گفتگو پسند کیا کرتے ہیں، افطار ٹائم میں آپ انہیں مستقل دیکھا کرتے ہیں، ان تمام شخصیات کو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ لیاقت حسین صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ، میں جو سوالات کروں گا ان کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے۔ بہت خوبصورت اور مدلل گفتگو کیا کرتے ہیں علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے بہت ہی پسندیدہ ہر دل عزیز، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی انتہائی محترم اور مکرم شخصیت فقیہ العصر جناب علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف محترم سناخواں، پوری دنیا میں اپنی آواز اور اس آواز کی خوشبختی کے حوالے سے پہچانے جانے والے جناب حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب۔ السلام علیکم۔ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ، چاروں شخصیات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی آمد ہے اور مبارک ہو۔ کچھ ابتدائی جملے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس رمضان کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس عہد کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بہت شکریہ تسیم بھائی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو رمضان المبارک کا، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات خالق لیل و نہار ہے، سب دن سب مہینے اسی کے ہیں، لیکن رمضان کو یہ اعزاز اکرام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا نام لے کر قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور دوسرا، اس مہینے کا بڑا اعزاز ہے، اس کا ذکر بھی قرآن نے خود کیا کہ اس ماہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن جیسا تحفہ عطا فرمایا، کتاب انقلاب عطا فرمائی، جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رہنمائی ہے، اور اس میں واضح روشن نشانیاں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے
کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ. فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، بلکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر کے سلسلۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اس مہینے کا تسلیم بھائی اعزاز ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اندر ایک نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، نیکی کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے. اور اس ماہ میں دوسرے مہینوں کی بنسبت آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور لوگ جو ہے نیکی کی طرف بہت زیادہ آ جاتے ہیں. صحیح. یہ مہینہ اللہ کی بہت بڑی رحمت و برکت ہے. مفتی صاحب، روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے اور اس امت پر بھی. کچھ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی امتوں پر بھی فرض رہی ہوں اور اس امت پر بھی فرض ہوں، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو آپ نے سوال فرمایا اسی بات کی جانب یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون. لیکن دونوں میں ایک قدر مشترک یہ بتائی کہ روزے اس لیے فرض کیے جاتے ہیں، تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ پچھلی امتوں پر کس طریقے سے فرض کیے گئے تھے. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام عیدین کے علاوہ باقی تمام ایام میں جتنے بھی سال کے ایام ہیں آپ روزے رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے ہم داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں، صوم داؤدی بڑا مشہور ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزے رکھنا. سلیمان علیہ السلام ہر مہینے کی ابتدا میں 3 دن، درمیان میں 3 دن اور آخر یعنی مہینے کا جو آخر ہوا کرتا تھا اس میں 3 دن، مہینے میں کل 9 دن روزے رکھا کرتے تھے. تو اب یہاں پر اگر ہم لفظ رمضان پر غور کریں تو رمضان کا ایک معنی محققین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا بھی ہے. دلمی میں فردوس الاخبار کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور او سے ہے، یعنی را میم داد الف حمزہ، اسے کہتے ہیں موسم خریف کی بارش کو کہا کرتے ہیں. تو چونکہ بارش سے زمین دھل جاتی ہے، کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، تو اس مہینے میں بھی آدمی کا جو وجود ہوتا ہے وہ گناہوں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. آدمی اپنے جسم کو، وجود کو گناہوں سے پاک کر کے اپنے اعمال کی کھیتی کو ہرا بھرا کر لیتا ہے. اور اسی طریقے سے آخر میں ایک اور بات عرض کروں گا، رمضان سے ہے، اس کا معنی ہے جلانا. تو چونکہ ماہ رمضان میں آدمی کے گناہ جل جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس ماہ کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے. واہ مفتی صاحب، پورا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضا، ہوا سب وہی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، کچھ رنگ و نور سا اس میں آ جایا کرتا ہے. ماحول کریٹ ہوتا ہے، یعنی ہر طرف سے، بچے سے لے کر بڑے تک ہر شخص یہ تصور کرتا ہے کہ رمضان آ گیا، ادھر شیطان کو قید کر دیا گیا. اگر اس ماہ میں بھی کوئی شخص محروم رہتا ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں، اس ماہ میں محروم رہنا تو بہت ہی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس مہینے میں محروم رہتا ہے وہ سیدنا جبریل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی دعا پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں ان کی آمین پر ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے، برباد ہونے والے لوگوں میں سے. آج ہمارے نوجوان روڈوں پہ رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح ٹائم ضائع کرتا ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، پھر قدم رکھا، پھر آمین، پھر تیسرا قدم رکھا، پھر آمین فرمایا. تو جب عرض کی گئی تو فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور آ کر انہوں نے دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ میں دعا کروں اور آپ آمین کہیے گا. تو انہوں نے پہلی دعا کی تھی کہ جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو، تو میں نے آمین کہا. دوسری دعا یہ تھی کہ جو بڑھاپے میں سے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے وہ ہلاک ہو،
تو میں نے آمین کہا. اور تیسری یہ تھی کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس میں عبادت کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے تو وہ شخص ہلاک ہو. تو یہ ماہ رمضان المبارک کی عبادت اس کو کھیل کود میں لگا دینا. پھر اس مہینے کی برکتیں فضیلتیں اس کو ممتاز جو کرتے ہیں، جیسے آپ نے ماحول کی بات کی ہے کہ ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. تو ماحول کے کریٹ ہونے کی وجہ ہے کہ جو خوبیاں اس مہینے میں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں پائی جاتی. دیکھیں کعبہ معظمہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بلا کر نوازتا ہے، اور رمضان المبارک یہ ہے کہ خود آ کے لوگوں کو نوازتا ہے. یہ اس کی دریا دلی ہے. یا یہ ہے کہ کعبہ اگر دریا ہے تو پھر رمضان المبارک بادل ہے کہ بارش ہے جو آگے برستا ہے. پھر اس مہینے میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے تمام اوقات عبادت ہوتے ہیں. یعنی آدمی سوئے تو بھی عبادت کے، وہ سحری کے انتظار میں سو رہا ہوتا، وہ سحری کرتا تو بھی عبادت، افطاری کرتا تو بھی عبادت، درمیان میں رزق حلال کماتا تو بھی عبادت. تو اس کا تراویح تو ہر چیز اس کی عبادت میں گزرتی ہے. ایک ایک لمحہ ایک ایسا قیمتی لمحہ ہے کہ جو ہمارے درمیان اب اللہ کا ہی مہمان آ گیا ہے. ناظرین محترم، جس طرح تینوں علماء کرام نے بات کی اور ابتدائی گفتگو سے ہی یقیناً اس ماہ مبارکہ کی جو فضیلت ہمارے سامنے عیاں ہو رہی ہے، روشن ہو رہی ہے، وہ تو ہر چیز روشن کر دینے والی ہے کہ ہم یہ عہد، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ہم کیا عہد کریں گے. میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ جب کال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہوں تو ضرور بتائیں گے کہ آپ نے کیا عہد کیا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے بتاؤں کہ میں کیا عہد کرتا ہوں. جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، میری دعا ہے کہ ہم اس اللہ کے مہمان مہینے کو ہم پا رہے ہیں تو ہم اپنے حق میں اس دعا کی آمین کروا لیں. اس ماہ مقدسہ میں وہ آمین ہمارے حق میں ہو جائے کہ کچھ ہمارا اس ماہ مقدسہ میں کچھ کرنا قبول ہو جائے. آپ نے بتانا ہے کہ ہم محروم نہیں رہنے والے ہیں انشاءاللہ. اس ماہ مبارکہ میں محروم رہنے والوں میں سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں محروم نہیں رکھے گا کہ ہم اس ماہ مقدسہ کو اس طرح سے گزاریں گے کہ محرومی ختم ہو جائے گی اور بامراد ہو جائیں گے. آج میں نے جو سوال کیا تھا وہ سوال یہ ہے کہ آپ کیا عہد کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدسہ کو کس طرح گزاریں گے، اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جسے چھوڑیں گے برائی، اور کون سی ایسی اچھی چیز ہے کہ جسے آپ اس ماہ میں اختیار کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ کیسے ہیں تسلیم بھائی آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نادیہ بات کر رہی ہوں، فیصلہ آباد. جی فرمائیے. پہلے تو آپ کو خلیل واجی انکل کو، مفتیان کرام کو اور آپ کی پوری ٹیم کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اس کی جو فضیلت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور یہ مہینہ ہم جیسے لوگوں کے لیے توبہ کا، استغفار کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی اتنی توفیق عطا فرمائے آمین. جو اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جن کے گھر ایک وقت کا بھی کھانے کو نہیں ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی کہ یہ ایک ارادہ کر لینا چاہیے. جی بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی ایسے لوگوں کی. بہت شکریہ. مفتی صاحب، کہا جاتا ہے روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے تو کو دیکھیں زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے صفائی کرنا، پاکیزگی کرنا. اور زکوٰۃ کو جو دوسرے معنی میں ہمارے یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جس روئے زمین پہ صرف وہی مال تلف ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہو. تو اسی طرح سے جس میں انسانی جب بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو عمومی طور پہ اسی وقت جس میں انسانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ جب انسان روزہ نہ رکھے. اگر انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو جسم کے جس حصے کو استعمال ہونا ہوتا ہے تو وہ فالتو استعمال ہونے کے بجائے وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے انسان دیگر بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اور پھر طبی فوائد جو اس ضمن میں آتے ہیں روزے کے، تو اس وقت تو پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے. میڈیکل سائنس اس کی توثیق کر رہی ہے. اور کون سے طبی فوائد بتاتی ہے کہ رمضان میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور ایک مقررہ وقت سے لے کر ایک مقررہ وقت تک ہم بھوکے پیاسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر رہتے ہیں تو کیا اس سے جسم کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ ایک تو حدیث پاک جو مفتی صاحب نے بیان فرمائے کہ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ
روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جسم کو تمام بیماریوں سے، چاہے وہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ دوسری حدیث شعب الایمان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 416 پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا میں اس کے جسم کو صحت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے یہ باتیں کب فرمائیں، لیکن آج جدید میڈیکل سائنس اگر ہم دیکھتے ہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے، ریسرچز ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی یہ تحقیقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، آج آ کر میڈیکل سائنس اس بات کی توثیق کرتی ہے، حالانکہ ہمیں توثیق کی ضرورت نہیں، لیکن اس تائید اور توثیق مان لینے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اس توثیق اور تائید کے ذریعے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی کیسے مخبر صادق۔ لیکن دیکھیے میں وہی عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک حق الیقین میں چیز آ جاتی ہے نا، کہ وہ آپ جب اس کو ہر طرف سے جب اس کی جو ہے وہ تائید اور توثیق آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا ایمان اور مستحکم۔ جیسے یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا، جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا اب کہ ہمارے ہاں پھر یہ کانسیپٹ کیوں ہے، یہ تصور کیوں ہے کہ فلاں روزہ نہ رکھو کمزور ہو جاؤ گے، یہ بس میں تو کھاتا ہوں تو کمزور ہو جاتا ہوں، یہ تصور پھر کیوں ہے جب اللہ رب العزت صحت بھی عطا فرما رہا ہے، جسم کی زکوٰۃ گویا پاکی کے لیے، اور پھر میڈیکل سائنس بھی اس کی توثیق کر رہی ہے، پھر کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے جی، حقیقت بات تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا تصحوا، فرمایا کہ روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان کم کھانے سے بیمار نہیں ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے۔ جب انسان کا معدہ پر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں اور جو چیزیں ہوتی ہیں، اور تسلیم بھائی اس وقت جو جدید قسم کی بیماریاں ہیں، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، شوگر کا ہونا، موٹاپا، دوسری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ معدے کے پر ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا روزے کی وجہ سے ایک چیز تسلیم بھائی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو ایک غریب کا بھی احساس ہوتا ہے کہ آج ہم نہیں کھا رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ اور وہ جو آپ نے خوبصورت بات انٹرو کے اندر فرمائی مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ آج کے رمضان میں ہم نے کیا نیت کی ہے۔ روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں۔ صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا کہ جس کا روزہ اس کو جھوٹی باتوں سے اور جھوٹے کاموں سے نہ روکے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کر دے۔ ٹھیک۔ تو وہ خوبصورت بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاضت کرتا ہے، صحیح، اپنی ریہرسل کرتا ہے اور غریب کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ کم کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا بلکہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے۔ مفتی صاحب شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک آسائش سمجھی جائے؟ یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آسانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس مہینے میں اور اس کے پیارے محبوب نے عبادت کرنے کا حکم دیا تو ظاہر ہے کہ شیطان نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ مولا میں تیرے بندوں کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا، بھڑکاؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، انہیں تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آسانی فرمائی کہ ماہ رمضان جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جگڑ لیتا ہے، جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا مہینہ انہیں جگڑ لیا جاتا ہے، وہ قید ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے خوش نصیبی کی اعزاز کی بات ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ میں افرا بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے انکل۔ بابا جی کو السلام علیکم، اور تمام مفتیان کو بھی السلام علیکم، اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور رمضان کی بہت زیادہ مبارکباد۔ مجھے تو ایک یہ پوچھنا تھا کہ فضیلت، اس مہینے کی فضیلت تو یقیناً بہت زیادہ ہے، اس مہینے میں قرآن ترجمے کے ساتھ زیادہ پڑھا جائے یا ویسے بہت زیادہ پڑھا جائے، صرف تلاوت کی جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک سوال یہ کرنا تھا کہ اس مہینے میں کون سا ذکر سب سے زیادہ کیا جائے؟ بس یہ دو سوال سے، اللہ کو بہت خوش رکھے، اللہ حافظ۔ آمین، بہت شکریہ۔ جی کیا کہتے ہیں علامہ صاحب اسی اگر حوالے سے کہ کیا زیادہ کیا کیا جائے؟ تقریباً کم و بیش ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جو بہن نے سوال کیا اور آپ کا بھی سوال تسلیم بھائی یہی ہے کہ اس ماہ پاک کے اندر ہمیں زیادہ کیا کرنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے
اور اس ماہ پاک کی نسبت قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے، اور ایک رات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بیک وقت آسمان دنیا پر یک بارگی نازل فرمایا۔ تو سب سے زیادہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح و شام کا جو ہمارا وظیفہ ہے اور سب سے زیادہ جو پڑھنا چاہیے وہ ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان بندے کے لیے شفاعت کریں گے کل بروز قیامت، اور روزہ کہے گا کہ یا مالک و مولا میں نے اسے کھانے پینے سے روک کے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ یا مالک و مولا میں نے اسے رات میں، چونکہ اس رمضان کی خاص ایک عبادت تراویح ہے اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو وہ عرض کرے گا یا مالک و مولا قرآن کہ میں نے رات میں اسے نیند سے جگا کے رکھا، نیند نہیں کرنے دی اور یہ تلاوت قرآن کے اندر مشغول رہا، تو اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول و منظور فرمائے گا۔ میں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ رمضان آ گیا ہے تو انگریزی مہینے میں تو 12 مہینے ہوتے، انگریزی سال میں تو 12 مہینے ہوتے ہیں اور اسلامی سال میں 22 مہینے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھو وہ کیسے؟ کہ 11 دوسرے اور 11 رمضان کے معاذ اللہ گزرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا کہنا، ایسی سوچ رکھنا کہ ہمیں ساری دکانیں کھانے پینے کی بند ہو جائیں گی، کچھ ملے گا نہیں، یعنی ایک اس کا خلاصہ یہ کہ کسی انداز سے اکتاہٹ کا احساس کرنا۔ ہم بہت زیادہ گفتگو کر چکے ہیں کہ آنے پر خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے، اس کے برعکس اگر اکتاہٹ ہو تو کیسا ہے؟ دیکھیں تسلیم بھائی، اکتاہٹ کا اظہار وہ کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے، اس کے احکامات سے مطلقاً یا تو دور ہو چکا ہے یا دور ہونے کی سعی کر رہا ہے، اور اسے مطلقاً اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرا رب، میرا رسول مجھ سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک پیش کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ انسان روزہ بھی رکھے اور بیکار باتوں کو بھی نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا ہے، یعنی وہ شخص جو روزہ رکھ رہا ہے لیکن روزے کے مقاصد کو پورا نہیں کر رہا، تو رب تعالیٰ فرماتا، یعنی رب تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اس سے رب تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے اس بندے کے متعلق رب تعالیٰ کا کیا عمل ہوگا کہ جو بندہ اس کے مہینے اپنے مہمان کو اس طرح نظر انداز کرے اور یوں کہے کہ یہ مہینہ گزرتا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے۔ سر میں بڑا ایک عجیب مجھے شوق ہوا اس کی بات سن کر، اور میں چاہتا تھا کہ ہم اسے ڈسکس کریں اور بہت اچھے طریقے سے کریں۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب، ایسے لوگ ہیں کہ جو اکتاہٹ کا احساس کرتے ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو جس نے رکھنا ہے اپنا روزہ رکھے، ہمارے لیے کوئی دکانیں بند کر دیتے ہیں، ہم نے نہیں رکھنا۔ یعنی یہ تو میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر ایک کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں شیخوپورہ سے۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میری طرف سے پہلے ساری کیو ٹی وی کو رمضان مبارک، آپ کو بھی بہت زیادہ رمضان مبارک۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ ہاں جی، یہ میں نے 2 کوشچنز ہیں پوچھنے ہیں۔ پہلے ایک تو رمضان شریف کے بارے میں بات ہے کہ رمضان شریف کی جو راتیں ہیں ان میں یعنی کہ قیام کرنا یعنی کہ بہت زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ میں نے مفتی صاحب سے کوشچن کرنا تھا کہ یعنی کہ کافی زیادہ جو یعنی کہ عورتیں ہیں ساری گھر کی مل کے اگر ایک گھر میں عبادت کر لیں تو وہ بدعت تو نہیں ہے؟ ہم نے کسی سے سنا ہے کہ یعنی کہ کوئی لیڈیز وغیرہ ساری محلے کی اکٹھی ہو کے ایک گھر میں عبادت کر لیں، صرف وجہ یہ کہ نیند نہ آئے، کہ اکٹھے مل کے عبادت کر لیں گی تو نیند آ جائے، یعنی کہ اور وہ ایک ماحول بنے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہلو، آپ کی لائن میرے خیال ڈراپ ہو۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اور اکتاہٹ کا احساس کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو جیسے صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ایک مومن جس کے دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ اور اس ماہ رمضان، وہ تو جب رمضان آتا ہے تو اس پر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس مالک و مولا نے زندگی کے اندر یہ مغفرت و رحمت و جہنم سے آزادی کا مجھے مہینہ عطا فرمایا۔ اور باقی رہا روزی کی بات کہ دکانیں بند ہو گئیں، کھانے پینے کے ہوٹل بند ہو گئے، دیکھیں تسلیم بھائی بات یہ ہے کہ روزی میں برکت دینے والا تو وہ رزاق ہے نا جی، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس کے دست قدرت میں ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ یزاد فیہ رزق المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خاص طور پر اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ آپ کی ظاہر نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ بند ہو گیا، لیکن نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے۔ میں کھانا چاہتا ہوں تو مجھے مفتی صاحب
میں چاہتا ہوں آپ دونوں احباب اس میں وہ کامنٹس. جی مفتی صاحب, میں اس میں یہ کروں گا, لمحہ صاحب نے جو بات کی ہے ایک پہلو تو وہ بھی ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. بات یہ دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ جب ایک عام روزے دار ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو روزے نہیں رکھتا. اب اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کیجئے. ایک وہ شخص کہ جو روزے نہیں رکھتا لیکن چپ چاپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور روزہ رکھنے والوں کو برا بلا بھی نہیں کہتا, وہ کہتا ہے ہمیں گناہ گار ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں, یا کسی ہو سکتا ہے بیچارہ آپ کسی عذر کی وجہ سے, ہم اگر خوشگمانی بھی رکھیں بغیر کسی عذر کے وہ نہیں رکھ رہا, لیکن وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ ایک ایسا شخص ہے کہ جو روزے نہیں رکھ رہا اور دوسروں کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ تم بھی نہ رکھو, اور ہٹ دھرمی, کہ فلاں دکان فلاں ہوٹل بھی بند ہو گیا, فلاں ہوٹل بھی بند ہے اور فلاں ہوٹل بھی بند ہے, تو ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے, مطلب گھر پہ بھی کچھ نہ پکے, باہر بھی کچھ نہ, تو بھائی روزے ہی رکھ لیتے یار. یہ تو معاذ اللہ روزے کی توہین ہے, اور یہ بات بہت دور تک جاتی ہے. کیسے, مطلب کہاں تک جاتی, کیا علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی عبادت ہونی چاہیے. مجھے بہت تکلیف ہوئی جب یہ باتیں میرے سامنے ہوئیں, یقین مانی میں اس وقت سے چاہتا تھا کہ میں آپ احباب سے گفتگو کروں اور آپ کے کامنٹس جانوں. وہ سب دیکھیں کہ بات یہ ہے تسلیم بھائی کہ جیسے مصعب نے فرمایا کہ کوئی بھی عبادت ہے, ایک شخص اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں, نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, حج نہیں کر سکتا ہوں, لیکن اگر وہ عبادات کی توہین کرتا ہے کہ یہ حج کیا ہے, خالی اتنا پیسہ لگانا ہے اور ٹائم لگانا ہے, اور زکوٰۃ کیا ہے, یہ تو خامخواہ ہمارے پیسے جانے والی بات ہے. اسی طرح روزے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو پریشان کرنے والی بات ہے کہ 11 مہینے ایک طرف اور یہ مہینہ ایک طرف کٹتا نہیں ہے, تو یہ نعوذ باللہ من ذالک عبادت کے ایک توہین کا پہلو آتا ہے, اور اس پر علماء کرام بڑا اللہ رب العزت کے مہمان کی تحقیر کا مرتکب ہو رہا ہے. جی میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں تحقیر کے بھی دو پہلو ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ فقط یوں کہتا ہے کہ روزے سے اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہے, لیکن توہین کا پہلو اس کے دل میں موجود نہیں, تو گناہگار ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ عبادت کی تحقیر کر رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ قرآن کریم میں یہ فرمایا, احادیث کریمہ میں یہ ہے, اس کے باوجود عبادت کی توہین کی نیت سے کر رہا ہے, تو یہ دائرہ کفر میں آ جائے. اللہ رب العزت کا مہمان ہے, ہمیں اس کی عزت کرنی ہے, توقیر کرنی ہے. میں نے کہیں سنا تھا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں اور غم, دکھ, درد بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں. یہ میرا دکھ درد تھا جو میں نے بانٹا ہے ان احباب سے, اور انہوں نے اسے کم کیا ہے, اور آپ کے ساتھ بانٹا ہے کہ وہ اس لیے بانٹا ہے کہ کم ہو جائے, اور اس بہانے سے آپ تک وہ اس درد کی کچھ لہریں بھی پہنچ جائیں کہ یہ بھی معاشرے میں ہو رہا ہے, اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. کم از کم جو انفرادی کوششیں جاری ہیں اس کی مذمت ہونی چاہیے. کالر شامل ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیسے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. جی مفتی صاحبان کو, آپ کو بھی بہت بہت رمضان شریف کی مبارکباد. آپ کو بھی رمضان. خداوند کریم آپ لوگوں کو زندگی تندرستی دے, آپ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں. آمین آمین. بھائی سوال میرا یہ کہ ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ رمضان سے مطلب روزوں سے ان کو جیسے پریشانی یا کراہیت سی ہوتی ہے, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب رمضان مبارک ختم ہونے والے ہوتے ہیں تو پریکٹیکلی ہمارے آنسو نہیں رک رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خداوند کریم یہ مہینہ چلتا رہے, یہ ختم نہ ہو. خوش نصیب ہیں میری بہن, خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے ہی معاشرے میں خوشیاں مناتے بھی تو لوگوں کو دیکھا ہوگا. تو بس ہمارا تو دل کرتا ہے کہ یہ مہینہ چلتا رہے اور خداوند کریم ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے. کس طرح سے اس کی برکات حاصل کی جا سکتی ہیں پریکٹیکلی, جو ایک روٹین ہے اس کو کیسے؟ دیکھیے تسلیم بھائی, سب سے اول اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں روزے رکھ کر عبادات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنی ہے, اور تھوڑا سا روزے کی مقصدیت کی طرف آئیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. یہاں پر محققین نے فرمایا کہ روزے کے 3 مراتب ہیں. نمبر 1 عوام کا روزہ, نمبر 2 خواص کا روزہ, نمبر 3 اخص الخواص. عوام کا روزہ تو یہ کھانے پینے سے, نفسانی خواہشات سے جو ہے وہ بچنا, تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا. اور اخص الخواص کا روزہ یہ کہ اپنے آپ کو بالکلیہ دنیا سے جدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا احساس پیدا کرنا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہر معاملے کو ملاحظہ فرما رہا ہے. اگر ہم اخص الخواص کا روزہ نہیں اپنا سکتے تو کم از کم خواص کا روزہ اپنا لیں, کہ اپنے اعضاء کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے پاؤں کو, تمام وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. صحیح.
بات یہ ہے کہ آپ بھی جو کالز کر رہے ہیں، بلکہ اگر کچھ سوالات ہیں جی دو تین، یہاں پر ایک سوال یہ آیا تھا، اکثر بہن نے کیا تھا کہ قرآن مجید کو ویسے پڑھنا چاہیے یا ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں قرآن کریم آپ ویسے پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن کے حقوق میں یہ بھی ہے قرآن کو پڑھنا اس کے بعد سمجھنا. تو جب تک ترجمے کے ساتھ اور کسی اچھے عالم کا ترجمہ آپ نہیں پڑھیں گے، مفتی کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مریم نے شیخ پورہ سے یہ پوچھا کہ رمضان میں قیام کرنا افضل ہے. تو ظاہر قرآن کریم میں بھی جو ہے روزے کے حوالے سے ہے، اور حدیث کریمہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دن کے روزے تم پر فرض ہیں اور راتوں میں قیام تم پر سنت ہے. تو راتوں کو قیام کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی جو حاصل ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. ایک سوال یہ آیا تھا کہ عورتیں ایک گھر میں عبادت کریں تو کیا یہ بدعت تو نہیں ہے؟ دیکھیں فطرتی بات ہے کہ بندہ اکیلا عبادت کرے یا اللہ کا ذکر کرے تو اس میں بعض اوقات اتنا ذوق پیدا نہیں ہوتا. سب مل کر کریں تو اس میں ایک ذوق بھی پیدا ہوتا ہے اور پابندی بھی ہو جاتی ہے. تو عورتیں ایک گھر میں جمع ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں یا عبادات کرتی ہیں، بشرطے کہ ان کی آواز باہر تک کسی غیر محرم تک نہ پہنچے، تو بالکل یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شریک قباحت نہیں ہے. اگر بدعت ہے بھی ہے تو بدعت حسنہ کے زمرے میں انشاءاللہ یہ آئے گی. صحیح. ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا، اور کس طرح سے اس رمضان کو گزارنا ہے اور کیا عہد کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ چیز اس رمضان میں چھوڑ دینی ہے اور یہ ایک اچھا کام ہمیں رمضان سے اختیار کر لینا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ. جی میں سابرہ بات کر رہی ہوں روڑی سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. جی مفتی صاحب کو سب کو بہت بہت السلام علیکم، اور رمضان کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. جی، اور مجھے سب سے پہلے مفتی رضا امجدی صاحب سے بھی بات کرنی ہے اور نثار بھائی سے بھی بات کرنی ہے. جی بات کیجئے، مختصراً ذرا بات کیجئے گا. اچھا مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، آپ تو ماشاء اللہ سے ہمارے استاد بھی قرآن سنیے اور سنائیے پروگرام کے حوالے سے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کو فرمایا گیا کہ ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، تو جس طرح سے فاصلے پڑھا جاتا ہے اور جو آپ رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتے ہیں تو اس کے حوالے سے تو پھر آہستہ آہستہ ہی پڑھنا چاہیے، تو پھر فاصلے پڑھنا کس طرح ہے وہ اس کے بارے میں بتائیے گا. اور نثار صاحب یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے؟ بہت کرم حضور کا. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. جو سوال یہ کر رہی تھی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں صابرہ میں نے یہ سوال پوچھا کہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. قرآن کریم میں بھی ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اس ٹھہرنے سے مراد یہ کہ اتنا پڑھیں کہ آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں بھی آئے اور قرآن کا کوئی حرف ضائع ہونے سے بچے. تو بعض اوقات اتنا تیز پڑھا جاتا ہے کہ بالکل سمجھ ہی نہیں آتا، قرآن کریم کے حروف خالی جاتے ہیں، کوئی حرف پڑھا کسی کو چھوڑ دیا، تو ایسا پڑھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور ایسا پڑھنا جس طرح ہم حدر میں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور بہتر یہ کہ آہستہ آہستہ پڑھیں تو یہ بہت اچھا ہے. اس کی جزا کیا ہے روزے کی؟ اللہ رب العزت کا مہمان شیطان جکڑ دیا گیا، پورا گراؤنڈ بنا کر ایک انسان کو دیا جا رہا ہے کہ تم روزہ رکھ، اور ترغیب ماحول سے ترغیب ہے. مفتی صاحب ایک ایک چیز جو ہے وہ سیٹ کر دی گئی. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز تیار کر کے مسلمان کو دے دی گئی، گراؤنڈ سیٹ کر دیا گیا. اب یہاں پر میں ایک داتا صاحب کی بات کروں گا کہ انہوں نے کشف المحجوب میں لکھا کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے. فرماتے ہیں کہ معدے کو کھانے سے، آنکھ کو شہوانی نظر سے، اور کہتے ہیں کہ نظر کو جو ہے بلکہ کان کو غیبت سے، اور اس کے علاوہ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام روزہ ہے. پھر اب یہ دیکھیں حدیث پاک میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ہر اپنے بندے کو ہر نیکی کی جزا 10 گنا یا 700 گنا تک عطا فرماتا ہوں.
دیکھیں 700 گنا بھی معمولی نہیں ہے، اور کسی کو کیا معلوم کہ وہ 700 گنا کون سا 700 ہے؟ مطلب ہم جو گنتی گنتے ہیں کیا اس کے نزدیک بھی وہی گنتی ہے؟ جی، اور ہماری گنتی اور اسی گنتی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ الا الصوم وانا اجزی بہ، مگر روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی جزا میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اچھا، بعض محدثین نے اس کو یوں بھی پڑھا وانا اجزا بہ، تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا میں خود ہوں۔ واہ واہ ناظرین، بات یہ ہے کہ وہ جو 10 اور 100 اور 70 کی اور 700 کی بات ہوتی ہے، ہم جسے 10 سمجھتے ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر، میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت جسے وہ 10 عطا کرتا ہوگا اس سے وہ 10 سنبھالے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس کے 10 کچھ اور ہیں۔ وہ 10 دیتا ہے تو پھر دامن بھر دیا کر دیتا اور پھر جولیاں بھر دیا کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم مانگ کس طرح سے رہے ہیں، ہم ہاتھ کس طرح سے پھیلا رہے ہیں، ہم جھولی کس طرح سے پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب، علامہ لیاقت حسین صاحب اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما رہے، گفتگو کرتے رہے، اور حافظ ڈاکٹر نثار احمد معرفانی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو رمضان کے مہینے کی پریکٹسز کے حوالے سے، اور کس طرح سے ہم اس رمضان کی برکات کو مکمل طور پر حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بہت گفتگو ہوئی۔ دونوں احباب کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں آخر میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک آج یکم رمضان المبارک تھی پاکستان میں، اور تقریباً دنیا بھر میں یہ رمضان المبارک کا ابھی آغاز ہوا ہے۔ عہد کر لیجئے، کوشش کر لیجئے، یہ ٹھان لیجئے کہ ہم نے اس ماہ مقدسہ کی برکات سے فیضیاب ہونا ہے اور محروم نہیں ہونا۔ اس ماہ مقدسہ کو جو ہمیں موقع ملا ہے، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو منا لینا ہے۔ کسے معلوم کہ یہ پھر گھڑیاں، یہ ساعتیں پھر آئیں یا نہ آئیں۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے۔ تسلیمات۔ رحمت کا در کھلا ہے، دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے۔